آج کا ہمارا افسانہ محمد بائی از سعادت حسن منٹو ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں اب۔ فارس روڈ سے آپ اس طرف گلی میں چلے جائیے جو سفید گلی کہلاتی ہے، تو اس کے آخری سرے پر آپ کو چند ہوٹل ملیں گے۔ یوں تو ممبئی میں قدم قدم پر ہوٹل اور ریستوران ہوتے ہیں، مگر یہ ریستوران اس لحاظ سے بہت دلچسپ اور منفرد ہیں کہ یہ اس علاقے میں واقع ہے جہاں بانت بانت کی لونڈیاں بستی ہیں۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے، بس آپ یہی سمجھیے کہ 20 برس کے قریب جب میں ان ریستوران میں چائے پیا کرتا تھا اور کھانا کھایا کرتا تھا۔ سفید گلی سے آگے نکل کر پلے ہاؤس آتا ہے۔ ادھر دن بھر ہاؤ ہو رہتی ہے، سینما کے شو دن بھر چلتے رہتے ہیں، چمپیاں ہوتی تھیں۔ سینما گھر غالباً 4 تھے۔ ان کے باہر گھنٹیاں بجا کر بڑے سماعت پاش طریقے سے لوگوں کو مدعو کرتے تھے، آؤ آؤ 2 آنے میں، فرسٹ کلاس کھیل 2 آنے میں۔ بعض اوقات یہ گھنٹیاں بجانے والے زبردستی لوگوں کو اندر دھکیل دیتے تھے اور باہر کرسیوں پر چمپی کرانے والے بیٹھے ہوتے تھے جن کی کھوپڑیوں کی مرمت بڑے سائنٹیفک طریقے پر کی جاتی تھی۔ مالش اچھی چیز ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ممبئی کے رہنے والے اس کے اتنے گرویدہ کیوں ہیں۔ دن کو اور رات کو ہر وقت انہیں تیل کی مالش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو رات کے 3 بجے بڑی آسانی سے تیل مالشیا بلا سکتے ہیں۔ یوں بھی ساری رات آپ خواہ ممبئی کے کسی کونے میں ہوں تو یہ آواز آپ یقیناً سنتے رہیں گے، پی پی پی۔ یہ پی چمپی کا مخفف ہے۔ فارس روڈ یوں تو ایک سڑک کا نام ہے، لیکن دراصل یہ اس پورے علاقے سے منسوب ہے جہاں بسوائیں بستی ہیں۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں کئی گلیاں ہیں جس کے مختلف نام ہیں، لیکن سہولت کے طور پہ اس کو ہر گلی کو فارس روڈ یا سفید گلی کہا جاتا ہے۔ اس میں سینکڑوں جنگلا لگی دکانیں ہیں جن میں مختلف رنگ و سن کی عورتیں بیٹھ کر اپنا جسم بیچتی ہیں، مختلف داموں پر، 8 آنے سے 8 روپے تک، 8 روپے سے 100 روپے تک۔ ہر دام کی عورت آپ کو اس علاقے میں مل سکتی ہے۔ یہودی، پنجابی، مرہٹی، کشمیری، گجراتی، بنگالی، اینگلو انڈین، فرانسیسی، چینی، جاپانی، غرضے کے ہر قسم کی عورت آپ کو یہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں معاف کیجئے گا، اس کے متعلق آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، بس عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو گاہک مل ہی جاتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے چینی بھی آباد ہیں، معلوم نہیں یہ کیا کاروبار کرتے ہیں مگر رہتے اسی علاقے میں ہیں۔ بعض تو ریستوران چلاتے ہیں جن کے باہر بورڈوں پر اوپر نیچے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں کچھ لکھا ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا لکھا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں بزنس مین اور ہر قوم کے لوگ آباد ہیں۔ ایک گلی ہے جس کا نام عرب سین ہے، وہاں کے لوگ اسے عرب گلی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس گلی میں غالباً 20-25 عرب رہتے تھے۔ وہ خود کو موتیوں کے بیوپاری کہتے تھے۔ باقی آبادی پنجابیوں اور رامپوریوں پر مشتمل تھی۔ اس گلی میں مجھے ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں سورج کی روشنی کا داخلہ بند تھا۔ ہر وقت بجلی کا بلب روشن رہتا تھا۔ اس کا کرایہ 9.5 روپے ماہوار تھا۔ آپ کا اگر ممبئی میں قیام نہیں رہا تو شاید آپ مشکل سے یقین کریں گے کہ وہاں کسی کو کسی اور سے سروکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی کھولی میں مر رہے ہیں، کھولی جہاں پہ وہ رہتے ہیں کمرہ، تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ کے پڑوس میں قتل ہو جائے، مجال ہے جو آپ کو اس کی خبر ہو جائے۔ مگر وہاں عرب گلی میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کو اڑوس پڑوس کے ہر شخص سے دلچسپی تھی۔ اس کا نام محمد بائی تھا، جیسے کہ ناول کا نام بھی محمد بائی ہے۔ محمد بائی رامپور کا رہنے والا تھا، اول درجے کا فقید، گتکے اور بنوٹ کا فین میں یکتا۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ گتکا کیا ہے۔ گتکا ایک روایتی مارشل آرٹ ہے جسے شمالی برصغیر میں کے نوجوانوں کو شمشیر زنی کی تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی یہ ایک طرح کا مارشل آرٹ ہے۔ اور دوسرا بنوٹ کا یہاں پہ ذکر ہوا تو یہ ہتھیار محض سادہ سا رومال ہوتا ہے جس کے کونے میں تانبے کا ایک سکہ باندھ دیا جاتا ہے اور فریق مخالف دشمن کی ہڈی یا جوڑ پر اس زور سے ضرب لگائی جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کا جو ہتھیار ہوتا ہے نا، جو اس نے پکڑا ہوتا ہے، وہ جڑ سے دور جا گرتا ہے۔ تو یہ 2 ہتھیار کافی زیادہ گرپ تھی ان کی اس پہ۔ میں جب
عرب گلی میں آیا تو ہوٹلوں میں اس کا نام اکثر سننے میں آیا، لیکن ایک عرصہ تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں صبح سویرے اپنی کھولی سے نکل جاتا تھا اور بہت رات گئے لوٹتا تھا، لیکن مجھے محمد بھائی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، کیونکہ اس کے متعلق عرب گلی میں بے شمار داستانیں مشہور تھیں کہ 20-25 آدمی اگر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس پر ٹوٹ پڑیں تو وہ اس کے بال تک کو بیگا نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب کو چت کر دیتا تھا، سب کو ہرا دیتا تھا، اور یہ کہ اس جیسا چھری مار سارے ممبئی میں نہیں مل سکتا۔ ایسے چھری مارتا کہ جس کے لگتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، 100 قدم بغیر احساس کے چلتا رہتا ہے اور آخر ایک دم سے ڈیر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس کے ہاتھ کی صفائی دیکھنے کا مجھے اشتیاق نہیں تھا، لیکن یوں اس کے متعلق اور باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو چکی تھی کہ میں اسے دیکھوں، اس سے باتیں نہ کروں لیکن قریب سے دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ اس تمام علاقے پر اس کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا دادا یعنی بدماش تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے تھے کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، لنگوٹ کا بہت پکا ہے، غریبوں کا دکھ درد کا شریک ہے۔ عرب گلی، صرف عرب گلی ہی نہیں، آس پاس جتنی گلیاں تھیں ان میں جتنی نادار عورتیں تھیں سب محمد بھائی کو جانتی تھی، کیونکہ وہ اکثر ان کی مالی امداد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خود ان کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا، اپنے کسی خود سال شاگرد کو بھیج دیتا تھا اور ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا تانگا تھا جس میں بڑا تندرست ٹٹو جوتا ہوتا تھا، اس کو وہ خود چلاتا تھا، ساتھ 2 یا 3 شاگرد ہوتے تھے بڑے باادب۔ بنڈی بازار کا ایک چکر لگا کر کسی درگاہ میں ہو کر وہ اس تانگے میں واپس عرب گلی آ جاتا تھا اور کسی ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ گتکے اور بنوٹ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ جو دونوں آرٹس تھے، گتکے اور بنوٹ کی باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری کھولی کے ساتھ ہی ایک اور کھولی تھی جس میں مارواڑ کا ایک مسلمان رقاص رہتا تھا۔ اس نے مجھے محمد بھائی کی سینکڑوں کہانیاں سنائیں۔ اسے مجھے بتایا کہ محمد بھائی 1 لاکھ روپے کا آدمی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ ہیضہ ہو گیا تھا، محمد بھائی کو پتہ چلا تو اس نے فارس روڈ کے تمام ڈاکٹر اس کی کھولی میں اکٹھے کر دیے اور ان سے کہا، دیکھو اگر عاشق حسین کو کچھ ہو گیا تو میں سب کا صفایا کر دوں گا۔ عاشق حسین نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب، محمد بھائی فرشتہ ہے۔ فرشتہ جب اس نے ڈاکٹروں کو دھمکی دی تو وہ سب کانپنے لگے، ایسے لگ کے علاج کیا کہ میں 2 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ محمد بھائی کے متعلق میں عرب گلی کے گندے اور واہیات ریستوران میں اور بھی بہت کچھ سن چکا تھا۔ ایک شخص جو غالباً اس کا شاگرد تھا اور خود کو بہت بڑا فقیر سمجھتا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد دادا اپنے نیفے میں ایک ایسا آبدار خنجر اڑس کے رکھتا ہے جو اسرے کی طرح شیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ خنجر نیام میں نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، بالکل ننگا، اور وہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اس کی نوک اتنی تیکھی ہے کہ اگر باتیں کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو محمد بھائی کا ایک دم کام تمام ہو کے رہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق دن بدن میرے دل اور دماغ میں بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں میں نے اپنے تصور میں اس کی شکل و صورت کا کیا نقشہ تیار کیا تھا۔ بہرحال اتنی مدت کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک قوی ہیکل انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا جس کا نام محمد بھائی تھا۔ تصورانہ اس قسم کا آدمی جوہر پولیس سائیکلون پر اشتہار کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا تھا اور رات کو 10 بجے کے قریب کھانے وانے سے فارغ ہو کر واپس آ کر فوراً سو جاتا تھا۔ اس دوران میں محمد بھائی سے کیسے ملاقات ہو سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کام پر نہ جاؤں اور سارا دن عرب گلی میں گزاروں کہ محمد بھائی کو دیکھنے کی کوشش کروں، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا۔
اس لیے کہ میری ملازمت ہی بڑی واہیات قسم کی تھی۔ محمد بھائی سے ملاقات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انفلوئنزا نے مجھے پر زبردست حملہ کیا۔ ایسا حملہ کہ میں بوکھلا گیا۔ خطرہ تھا کہ یہ بگڑ کر نمونیا میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ عرب گلی میں ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا۔ میں بالکل تنہا تھا۔ میرے ساتھ جو ایک آدمی رہتا تھا اس کو پونا میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اس کی رفاقت بھی نصیب نہیں تھی۔ میں بخار میں بھنکا جا رہا تھا۔ اس قدر پیاس تھی کہ جو پانی کھولی میں رکھا تھا وہ میرے لیے ناکافی تھا، اور دوست یار کوئی پاس نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ میں بہت سخت جان ہوں، دیکھ بھال کی مجھے عموماً ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا بخار تھا، انفلوئنزا تھا، ملیریا تھا یا کیا تھا، لیکن اس نے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ میں بلبلانے لگا۔ میرے دل میں کئی مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس کوئی ہو جو مجھے دلاسا دے۔ دلاسا نہ دے تو کم از کم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی شکل دکھا کے چلا جائے، تاکہ مجھے یہ خوشگوار احساس ہو کہ مجھے پوچھنے والا کوئی ہے۔ 2 دن تک میں بستر پر بڑی تکلیف بھری کروٹیں لیتا رہا، مگر کوئی نہ آیا۔ آنا بھی کسے تھا؟ میری جان پہچان کے آدمی ہی کتنے تھے؟ 2 3 یا 4، اور وہ بھی اتنی دور رہتے تھے کہ ان کو میری موت کا علم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہاں ممبئی میں کون کس کا پوچھتا ہے کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ میری بہت بری حالت تھی۔ عاشق حسین ڈانسر کی بیوی بیمار تھی، اس لیے وہ اپنے وطن جا چکا تھا۔ یہ مجھے ہوٹل کے چھوکرے نے بتایا تھا۔ اب میں کس کو بلاتا؟ بڑی نڈھال حالت میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ خود نیچے اتروں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ہوٹل کا چھوکرا، جسے ممبئی کی زبان میں باہر والا کہتے ہیں، ہوگا۔ بڑی مریل آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک چھریرے بدن کا آدمی، جس کی مونچھیں مجھے سب سے پہلے دکھائی دیں، اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں ہی سب کچھ تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی مونچھوں ہی نے اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے وجود کو زندگی بخش رکھی ہے۔ وہ اندر آیا اور اپنی کیسر ولیم جیسی مونچھوں کو ایک انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے میری کھاٹ کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے 3 4 آدمی تھے، عجیب و غریب وضع قطع کے۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ کون ہیں اور میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ کیسر ولیم جیسی مونچھوں اور چھریرے بدن والے نے مجھ سے بڑی نرم و نازک آواز میں کہا، ومٹو صاحب، آپ نے حد کر دی۔ سالہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ منٹو سے ومٹو بن جانا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اس موڈ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کی اصلاح کرتا۔ میں نے اپنی نخیف آواز میں اس کی مونچھوں سے صرف اتنا کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، محمد بھائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محمد بھائی؟ تو آپ محمد بھائی ہیں، مشہور دادا؟ میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن فوراً مجھے اپنے بینڈے پن پر کا احساس ہوا، رک گیا۔ محمد بھائی نے چھوٹی انگلی سے اپنی مونچھوں کے کرخت بال ذرا اوپر کیے اور مسکرایا، ہاں ومٹو بھائی، میں محمد ہوں، یہاں کا مشہور دادا۔ مجھے باہر والے سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ سالہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے مجھے خبر ہی نہ دی۔ محمد بھائی کا مستک پھر جاتا ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، ارے کیا نام ہے تیرا؟ جا بھاگ جا، اور کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ سمجھ گئے نا؟ اس سے کہہ کہ محمد بھائی تجھے بلاتا ہے۔ ایک دم جلدی آ، ایک دم سے کام چھوڑ دے اور جلدی آ، اور دیکھ سالے سے کہنا سب دعائیں لیتا ہے۔ محمد بھائی نے جس کو حکم دیا تھا وہ ایک دم چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام داستانیں میرے بخار آلود دماغ میں چل پھر رہی تھیں جو میں اس سے متعلق لوگوں سے سن چکا تھا، لیکن گڈ مڈ صورت میں، کیونکہ بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی مونچھیں سب پر چھا جاتی تھیں۔ بڑی خوفناک مگر بڑی خوبصورت مونچھیں تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے کو، جس کے خد و خال بڑے ملائم اور نرم و نازک ہیں، صرف خوفناک بنانے کے لیے یہ مونچھیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے اپنے بخار آلود دماغ سے یہ سوچا
کہ یہ شخص در حقیقت اتنا خوفناک نہیں جتنا اس نے خود کو ظاہر کر رکھا ہے۔ کھولی میں کرسی نہیں۔ میں نے محمد بھائی سے کہا یہ میری چارپائی پر بیٹھ جائیے، مگر اس نے انکار کر دیا اور بڑے روکھے سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر اس نے ٹہلتے ہوئے، حالانکہ اس کھولی میں اس عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کرتے کا دامن اٹھا کر پجامے کے نیفے سے ایک خنجر نکالا۔ میں سمجھا چاندی کا ہے، اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ یہ خنجر نکال کر پہلے اس نے اپنی کلائی پر پھیرا اور جو بال اس کی زد میں آئے صاف ہو گئے۔ اس نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور ناخن تراشنے لگا۔ اس کی آمد ہی سے میرا بخار کئی درجے نیچے اتر گیا تھا۔ میں نے اب کسی قدر ہوش مند حالت میں اس سے کہا محمد بھائی یہ چھری تم اس طرح اپنے نیفے میں یعنی بالکل پیٹ کے ساتھ رکھتے ہو اتنی تیز ہے، کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ محمد نے خنجر سے اپنے ناخن کی ایک کاش بڑی صفائی سے اڑاتے ہوئے جواب دیا، ومٹو بھائی یہ چھری دوسروں کے لیے ہے، یہ اچھی طرح جانتی ہے سالی اپنی چیز ہے، مجھے نقصان کیسے پہنچائے گی؟ چھری سے جو رشتہ اس نے قائم کیا تھا وہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماں یا باپ کہے یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا ہاتھ مجھ پر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر آ گیا، اس کا نام پنٹو تھا اور میں ومٹو۔ اس نے محمد بھائی کو اپنے کرسچن انداز میں سلام کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جو معاملہ تھا وہ محمد بھائی نے بیان کر دیا، مختصر لیکن کڑے الفاظ میں، جن میں تحکم تھا، حکم تھا کہ دیکھو اگر تم نے ومٹو بھائی کا علاج اچھی طرح نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ڈاکٹر پنٹو نے فرمانبردار لڑکے کی طرح اپنا کام کیا، میری نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ لگا کر میرے سینے اور پیٹھ کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر دیکھا، مجھ سے میری بیماری کی تمام تفصیل پوچھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے نہیں محمد بھائی سے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ملیریا ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ محمد بھائی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس نے ڈاکٹر پنٹو کی بات سنی اور خنجر سے اپنی کلائی کے بال اڑاتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں جانتا، انجیکشن دینا ہے تو دے، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو؟ ڈاکٹر پنٹو کانپ گیا، نہیں محمد بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد بھائی نے خنجر اپنے نیفے میں اڑس لیا تو ٹھیک ہے، تو میں انجیکشن لگاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھولا اور سرنج نکالی۔ ٹھہرو ٹھہرو، محمد بھائی گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج فوراً بیگ میں واپس رکھ دی اور ممیاتے ہوئے محمد بھائی سے مخاطب ہوا، کیوں؟ بس میں کسی کے سوئی لگتے نہیں دیکھ سکتا، یہ کہہ کر وہ کھولی سے باہر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر پنٹو نے میرے کونین کا انجیکشن لگایا بڑے سلیقے سے، ورنہ ملیریا کا یہ انجیکشن بڑے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے فیس پوچھی، اس نے کہا 10 روپے۔ میں تکیے کے نیچے سے اپنا بٹوا نکال رہا تھا کہ محمد بھائی اندر آ گیا۔ اس وقت میں 10 روپے کا نوٹ ڈاکٹر پنٹو کو دے رہا تھا۔ محمد بھائی نے غضب آلود نگاہوں سے مجھے اور ڈاکٹر کو دیکھا اور گرج کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا فیس دے رہا ہوں۔ محمد بھائی ڈاکٹر پنٹو سے مخاطب ہوا، سالے یہ فیس کیسی لے رہے ہو؟ ڈاکٹر پنٹو بکھلا گیا، میں کب لے رہا ہوں، یہ دے رہے تھے، سالہ ہم سے فیس لیتے ہو، واپس کرو یہ نوٹ۔ محمد بھائی کے لہجے میں اس کے خنجر ایسی تیزی تھی، ڈاکٹر پنٹو نے مجھے نوٹ واپس کر دیا اور بیگ بند کر کے محمد بھائی سے معذرت طلب کرتے ہوئے چلا گیا۔ محمد بھائی نے ایک انگلی سے اپنے کانٹوں ایسی مونچھوں کو تاؤ دیا اور مسکرایا، ومٹو بھائی یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس علاقے کا ڈاکٹر تم سے فیس لے؟ تمہاری قسم اپنی مونچھیں مڈوا دیتا اگر اس سالے نے فیس لی ہوتی، یہاں سب تمہارے غلام ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ محمد بھائی کی مونچھیں تھرتھرائیں۔ محمد بھائی کسے نہیں جانتا، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں پیارے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں، ہماری CID ہے، وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون اچھی حالت میں ہے، کون بری حالت میں ہے، تمہارے متعلق ہم سب کچھ جانتے ہیں۔
میں نے ازراہ تفنن پوچھا، کیا جانتے ہیں آپ؟ سالہ ہم کیا نہیں جانتے؟ تم امرتسر کے رہنے والے ہو، کشمیری ہو، یہاں اخباروں میں کام کرتا ہے، تم نے بسم اللہ ہوٹل کے 10 روپے دینے ہیں، اس لیے تم ادھر سے نہیں گزرتے۔ بھنڈی بازار میں ایک پان والا تمہاری جان کو روتا ہے، اس سے تم 20 روپے 10 آنے کے سگریٹ لے کر پھونک چکے ہو۔ میں پانی پانی ہو گیا۔ محمد بھائی نے اپنی کرخت مونچھوں پر ایک انگلی پھیری اور مسکرا کر کہا، ومٹو بھائی کچھ فکر نہ کرو، تمہارے سب قرض چکا دیے گئے ہیں، اب تم نئے سرے سے معاملہ شروع کر سکتے ہو۔ میں نے ان سالوں سے کہہ دیا ہے کہ خبردار اگر ومٹو بھائی کو تم نے تنگ کیا، اور محمد بھائی تم سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ بیمار تھا، کنین کا ٹیکہ لگ چکا تھا جس کے باعث کانوں میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کے خلوص کے نیچے اتنا دب چکا تھا کہ اگر مجھے کوئی نکالنے کی کوشش کرتا تو اسے بہت محنت کرنی پڑتی۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، محمد بھائی خدا تمہیں زندہ رکھے، تم خوش رہو۔ محمد بھائی نے اپنی مونچھوں کے بال ذرا اوپر کیے اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ڈاکٹر پنٹو ہر صبح شام آتا رہا۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ فیس کا ذکر کیا، مگر اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، نہیں مسٹر منٹو، محمد بھائی کا معاملہ ہے، میں ایک ڈیڑھیا بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے سوچا کہ محمد بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے، یعنی خوفناک قسم کا، جس سے ڈاکٹر پنٹو جو بڑا خسیس قسم کا آدمی ہے ڈرتا ہے اور مجھ سے فیس لینے کی جرات نہیں کرتا، حالانکہ وہ اپنی جیب سے انجیکشنوں کا خرچ کر رہا ہے۔ بیماری کے دوران میں محمد بھائی بھی بلا ناغہ آتے رہے، کبھی صبح آتے کبھی شام کو۔ اپنے 6-7 شاگردوں کے ساتھ وہ مجھے ہر ممکن طریقے سے ڈارس دیتا تھا کہ معمولی ملیریا ہے، تم ڈاکٹر پنٹو کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 15 روز کے بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس دوران میں محمد بھائی کے ہر خد و خال کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں کہ وہ شریرے بدن کا آدمی تھا، عمر یہی 25-30 کے درمیان ہوگی، پتلی پتلی باہیں، ٹانگیں بھی ایسی ہی تھیں، ہاتھ بلا کے پھرتیلے تھے۔ ان سے جب وہ چھوٹا تیز دار چاقو کسی دشمن پر پھینکتا تھا تو وہ سیدھا اس کے دل میں کھپتا تھا۔ یہ مجھے عرب کی گلی نے بتایا تھا۔ اس کے متعلق بے شمار باتیں مشہور تھیں۔ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، میں اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چھری مار وہ اول درجے کا تھا، بنوٹ اور گتکے کا ماہر تھا، ان کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یوں سب کہتے تھے کہ وہ سینکڑوں قتل کر چکا ہے، مگر میں یہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن جب میں اس کے خنجر کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے تن بتن میں جرجری سی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ خوفناک ہتھیار وہ کیوں ہر وقت اپنی شلوار کے نیفے میں اٹسے رہتا ہے۔ میں جب اچھا ہو گیا تو ایک دن عرب گلی میں ایک 3rd کلاس چینی ریستوران میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا وہی خوفناک خنجر نکال کر اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی آج کل بندوق پستول کا زمانہ ہے، تم یہ خنجر کیوں لیے پھرتے ہو؟ محمد بھائی نے اپنے کرخت مونچھوں کو ایک انگلی پھیری اور کہا، ومٹو بھائی بندوق پستول میں کوئی مزہ نہیں، انہیں کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے، گھوڑا دبایا اٹھا، اس میں کیا مزہ؟ یہ چیز خنجر، یہ چھری، یہ چاقو، مزہ آتا ہے نا خدا کی قسم۔ یہ وہ ہے تم کیا کہا کرتے ہو، ہاں آرٹ، اس میں آرٹ ہوتا ہے میری جان۔ جس کو چاقو یا چھری چلانے کا آرٹ نہیں آتا وہ ایک دم کنڈم ہے، فضول ہے۔ پستول کیا ہے؟ کھلونا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، پر اس میں کیا لطف ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ خنجر دیکھو، اس کی تیز دار دیکھو، یہ کہتے ہوئے اس کے انگوٹھے پر لب لگایا اور اس کی دار پر پھیرا۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بس یوں پیٹ کے اندر داخل کر دو، اور اس صفائی سے کہ اس سالے کو معلوم تک نہ ہو۔ بندوق پستول سب بکواس ہے۔ محمد بھائی سے اب ہر روز کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ اس کا ممنون احسان تھا، لیکن جب میں اس کا ذکر کیا کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہتا تھا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب میں نے کچھ تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ فارس روڈ کے علاقے میں ایک قسم کا حاکم ہے، ایسا حاکم جو ہر شخص کی خبر گیری کرتا تھا، کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، محمد بھائی
اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور یہ اس کی CID کا کام تھا جو اس کو ہر چیز سے باخبر رکھتی تھی۔ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک گنڈا، لیکن میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ یہ کس لحاظ سے گنڈا تھا۔ خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے اس میں کوئی گنڈا پن نہیں دیکھا۔ ایک صرف اس کی مونچھیں تھیں جو اس کو ہیبت ناک بنائے رکھتی تھی، لیکن اس کو اس سے پیار تھا۔ وہ ان کی اس طرح پرورش کرتا تھا جس طرح کوئی اپنے بچے کی کرے۔ اس کی مونچھوں کا ایک ایک بال کھڑا تھا جیسے خارپشت کا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ محمد بھائی ہر روز اپنی مونچھوں کو بلائی کھلاتا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو سالن بری انگلیوں سے اپنی مونچھیں ضرور مڑوڑتا ہے کہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق یوں بالوں میں طاقت آتی ہے۔ میں اس سے پیشتر غالباً کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی مونچھیں بڑی خوفناک تھی۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی تھا، یا اس خنجر کا جو اس کے تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے ڈر لگتا تھا، نامعلوم کیوں۔ محمد بھائی یوں تو اس علاقے کا بہت بڑا دادا تھا، لیکن وہ سب کا ہمدرد تھا۔ معلوم نہیں اس کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھے، اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، پر وہ ہر حاجت مند کی بر وقت مدد کرتا تھا۔ اس علاقے کی تمام رنڈیاں اس کو اپنا پیر مانتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک مانا ہوا گنڈا تھا، اس لیے لازم تھا کہ اس کا تعلق وہاں کی کسی طائف سے ہوتا، یعنی وہاں کی کسی طائف سے اس کا تعلق ہوتا۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کے سلسلے میں اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میری اس کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ ان پڑھ تھا، لیکن جانے کیوں وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ عرب گلی کے تمام آدمی رش کرتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دفتر جاتے وقت میں چینی کے ہوٹل میں کسی سے سنا کہ محمد بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ تمام تھانے والے اس کے دوست تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں نے اس کے آدمی سے پوچھا کیا بات ہوئی جو محمد بھائی گرفتار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس عرب گلی میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام شیری بائی ہے۔ اس کی ایک نوجوان لڑکی ہے، اس کو کل ایک آدمی نے خراب کر دیا، یعنی اس کی عصمت دری کر دی۔ شیری بائی روتی ہوئی محمد بھائی کے پاس آئی اور اس سے کہا تم یہاں کے دادے ہو، میری بیٹی سے فلاں آدمی نے یہ برا کیا ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم گھر بیٹھے ہو۔ محمد بھائی نے یہ موٹی گالی اس بڑھیا کو دی اور کہا تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم اس حرام زادے کا پیٹ چاک کر دو۔ محمد بھائی اس وقت ہوٹل میں سیس پاؤ کے ساتھ قیمہ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنے نیفے سے خنجر نکالا، اس پر انگوٹھا پھیر کر اس کی دھار دیکھی اور بڑھیا سے کہا جا تیرا کام ہو جائے گا، اور اس کا کام ہو گیا۔ دوسرے معنوں میں جس آدمی نے اس بڑھیا کی لڑکی کی عصمت دری کی تھی، آدھ گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام تمام ہو گیا۔ محمد بھائی گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس نے کام اتنی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عینی شاہد موجود بھی ہوتا تو کبھی عدالت میں بیان نہ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ 2 دن حوالات میں رہا تھا، مگر اس کو وہاں کوئی تکلیف نہ تھی۔ پولیس کے سپاہی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر سب اس کو جانتے تھے۔ لیکن جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اس کی مونچھیں جو خوفناک طور پر اوپر کو اٹھی رہتی تھیں، اب کسی قدر جھکی ہوئی تھیں۔ چینی کے ہوٹل میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے کپڑے جو ہمیشہ اجلے ہوتے تھے میلے تھے۔ میں نے اس سے قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اس نے خود کہا ومٹو صاحب مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سالہ دیر سے مرا، چھری مارنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑھا پڑا، لیکن وہ بھی اس سالے کا قصور ہے، ایک دم مڑ گیا اور اس وجہ سے سارا معاملہ کنڈم ہو گیا، لیکن مر گیا ذرا تکلیف کے ساتھ، جس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میرا رد عمل کیا ہوگا، یعنی اس کو افسوس تھا کہ اسے بطریق احسن قتل نہ کر سکا، اور یہ کہ مرنے میں اسے ذرا تکلیف ہوئی۔ مقدمہ چلنا تھا اور محمد بھائی اس سے بہت گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں عدالت کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معلوم نہیں اس نے اس سے پہلے بھی قتل کیے تھے کہ نہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق تھا وہ مجسٹریٹ، وکیل اور گواہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔
اس لیے کہ اس کا سابقہ ان لوگوں سے کبھی پڑا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ پولیس نے جب کیس پیش کرنا چاہا اور تاریخ مقرر ہو گئی تو محمد بھائی بہت پریشان ہو گیا۔ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، اس کے متعلق اس کو قطعاً معلوم نہیں تھا۔ بار بار وہ اپنی کرخت مونچھوں پر انگلیاں پھیرتا اور مجھ سے کہتا، ومٹو صاحب میں مر جاؤں گا پر کورٹ نہیں جاؤں گا۔ سالی معلوم نہیں کیسی جگہ۔ عرب گلی میں اس کے کئی دوست تھے، انہوں نے اس کو ڈارس دی کہ معاملہ سنگین نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، ایک صرف اس کی مونچھیں ہیں جو مجسٹریٹ کے دل میں اس کے خلاف یقینی طور پر کوئی مخالف جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں کہ اس کی صرف مونچھیں ہی تھیں جو اس کو خوفناک بناتی تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ہرگز دادا دکھائی نہ دیتا۔ اس نے بہت غور کیا۔ اس کی ضمانت تھانے ہی میں ہو گئی تھی، اب اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ مجسٹریٹ سے وہ گھبراتا تھا۔ ایرانی کے ہوٹل میں جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا وہ بہت پریشان ہے۔ اس کو اپنی مونچھوں کے متعلق بڑی فکر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ اگر وہ عدالت میں پیش ہوا تو بہت ممکن ہے کہ اس کو سزا ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، مگر یہ کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے تمام شاگرد حیران تھے، اس لیے کہ وہ کبھی حیران اور پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کی مونچھوں کی فکر تھی کیونکہ اس کے بعض قریبی دوستوں نے اسے کہا تھا، محمد بھائی کورٹ میں جانا ہے تو ان مونچھوں کے ساتھ کبھی نہ جانا، مجسٹریٹ تم کو اندر کر دے گا۔ اور وہ سوچتا تھا، ہر وقت سوچتا تھا، اس کی مونچھوں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے یا اس نے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر معلوم نہیں جو پہلی مرتبہ خون آشنا ہوا تھا یا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اپنے نیفے سے نکالا اور ہوٹل کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، محمد بھائی یہ کیا؟ کچھ نہیں ومٹو بھائی، بہت گھوٹالا ہو گیا ہے، کورٹ میں جانا ہے۔ یار دوست کہتے ہیں کہ تمہاری مونچھیں دیکھ کر وہ ضرور تم کو سزا دے گا، اب بولو میں کیا کروں؟ میں کیا بول سکتا تھا؟ میں نے اس کی مونچھوں کی طرف دیکھا جو واقعہ ہی بڑی خوفناک تھیں۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، محمد بھائی بات تو ٹھیک ہے، تمہاری مونچھیں مجسٹریٹ کے فیصلے پر ضرور اثر انداز ہوں گی، سچ پوچھو تو جو کچھ ہوگا تمہارے خلاف نہیں، مونچھوں کے خلاف ہوگا۔ تو میں منڈوا دوں؟ محمد بھائی نے اپنی چہیتی مونچھوں پر بڑے پیار سے انگلی پھیری۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو کچھ بھی ہو وہ تم نہ پوچھو، لیکن یہاں ہر شخص کا یہی خیال ہے کہ انہیں منڈوا دوں تاکہ وہ سالہ مجسٹریٹ مہربان ہو جائے۔ تو منڈوا دوں ومٹو بھائی؟ میں نے کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، ہاں اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو منڈوا دو، عدالت کا سوال ہے اور تمہاری مونچھیں واقعی بڑی خوفناک ہیں۔ دوسرے دن محمد بھائی نے اپنی مونچھیں، اپنی جان سے عزیز مونچھیں منڈوا ڈالی کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، لیکن صرف دوسرے کے مشورے پر۔ مسٹر ایف ایچ ٹیگ کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوا، مونچھوں کے بغیر محمد بھائی پیش ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے اس کو خطرناک گنڈا قرار دیتے ہوئے تڑی پار یعنی صوبہ بدر کر دیا۔ اس کو صرف ایک دن ملا جس میں اسے اپنا تمام حساب کتاب طے کر کے ممبئی چھوڑ دینا تھا۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کی چھوٹی بڑی انگلیاں بار بار بلائی ہونٹ کی طرف بڑھتی تھیں، مگر وہاں کوئی بال نہیں تھا۔ شام کو جب اسے ممبئی چھوڑ کر کہیں اور جانا تھا، میری اس سے ملاقات ایرانی کے ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے 10-20 شاگرد آس پاس کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مونچھوں کے بغیر وہ بہت شریف آدمی دکھائی دیتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا وہ بہت مغموم تھا۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے محمد بھائی؟ اس نے جواب میں ایک بہت بڑی گالی خدا معلوم کس کو دی اور کہا، سالہ اب محمد بھائی ہی نہیں رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ صوبہ بدر کیا جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں محمد بھائی، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ اس نے تمام جگہوں کو بے شمار گالیاں دیں، سالہ اپن کو یہ غم نہیں یہاں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، یہ سالہ مونچھیں کیوں منڈوائیں؟ پھر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو مونچھیں منڈوانے کا مشورہ دیا تھا 1 کروڑ گالیاں دیں اور کہا، سالہ اگر مجھے تڑی پار ہی ہونا تھا
تو مونچھوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، سالہ تم کیسا آدمی ہے بمٹو؟ ہم سچ کہتا ہے خدا کی قسم ہمیں پھانسی لگا دیتے، پر یہ بیوقوفی تو ہم نے خود کی، آج تک کسی سے نہ ڈرا تھا، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے دوتر اپنے منہ پر مارا۔ محمد بھائی لعنت ہے تجھ پر، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا۔ اب جا اپنی ماں کے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کی مونچھوں کے بغیر چہرے پر کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔